الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ روتے جا رہے تھے پھول سے جس مہاروں پر کہ روتے جا رہے تھے پھول سے جس مہاروں پر ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی مالداروں پر بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا نہ تھا آسان اپنے وطن سے موڑ کر جانا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی باجو احترام قابل صد ساتھی و تقریب دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں
ماہ صفر المظفر 1441 کا دوسرا جمعہ بمطابق 2 اکتوبر 2020 الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک مرتبہ پھر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، سننا، سنانا، مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہم سب کو جو کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا خطبہ جمعہ المبارک ہجرت ہی کے ساتھ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی، کون سا ایسا مسئلہ آیا، کون سی ایسی پریشانی آئی، کون سا ایسا وقت آیا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ جیسی عظیم جگہ کو چھوڑ کر وہ جگہ جہاں ساری دنیا چل کر آئے اس کے حج کے لیے، اس کے طواف کے لیے، اور وہ جگہ جہاں ساری دنیا کے پانی میں سب سے افضل پانی وہاں موجود، سب سے افضل کھجوریں وہاں موجود، ساری دنیا چل کر ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے آئے، لیکن ایک وقت آیا کہ ان تمام برکات کو ایک مرتبہ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جانا پڑا۔ سب سے پہلے ہم مختصر یہ سمجھیں کہ ہجرت کہتے کسے؟ ہجرت کے لغوی صرفی معنوں میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہجرت کہتے ہیں کہ دین کے لیے ایسی جگہ کو چھوڑ دینا جہاں دین پر چلنا مشکل ہو جائے، کہ ایک جگہ جہاں دین پر چلنے کے لیے پریشانیاں ہیں، دین علل اعلان پھیلایا نہیں جاتا، دین پہ علل اعلان عمل نہیں کرنے دیتے، اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ پھر ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہجرت تو یہی ہے کہ دین کی خاطر جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اور ایک ہجرت ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا، کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جانا، ضلالت کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آ جانا، گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور جو سب سے بہترین ہجرت ہے وہ یہی ہے کہ بندہ انسان جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ کر، کفار جو ہے وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے، اور گناہ کرنے والا نیکی کی طرف آ جائے، یہ بہترین ہجرت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسباب کیا تھے؟ اسباب ایک تو کفار مکہ کی ہر دھرمی تھی کہ وہی لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنے فیصلے لایا کرتے تھے، آپ کو اپنا امیر مقرر کرتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے، سارے لوگوں پر مقرر کیا کرتے تھے۔ وہی لوگ جب بیت اللہ کی بنیادیں بنائی گئی اور اس میں جب حجر اسود کو نصب کرنا چاہا تو تمام کفار
ہر ایک صادق کو امین بھی کہتا، پیارا بھی کہتا اور اپنے فیصلے بھی کرواتا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو تب یہی لوگ جو صادق و امین کہا کرتے تھے یہی آپ کے مخالف ہو گئے، یہی آپ کے مخالف ہو گئے کہ آپ کے قتل کرنے کے درمیان ہو گئے۔ وقت چلتے چلاتے تکلیفیں بھی آتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام پھیلانا چاہتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ علل اعلان اب نبوت کا اعلان کیجیے اور علل اعلان تبلیغ کیجیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو تمام لوگ جتنے بھی کفار تھے، جتنے بھی مشرکین تھے، جتنے بھی یہود و نصارہ تھے، وہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام کے مخالف بن گئے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راحت حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک طرف مکہ کو رکھ کے دوسری طرف طائف چلے جاتے ہیں کہ طائف میں جا کر تبلیغ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں جا کر لوگ میری بات کو مان کر مسلمان ہو جائیں اور اسلام کا بہت بڑا گروہ بن جائے جو پوری دنیا میں پھیل کر اسلام کا ڈنکا بجا دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی آپ علیہ السلام کو پوری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، پوری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہوحان کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک خون سے تر ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، جو پہاڑوں کے فرشتے مقرر تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، جو بادلوں کے فرشتے مقرر تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، جو بادلوں کے فرشتے مقرر تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، جو طوفانوں کے فرشتے مقرر تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے اللہ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرنے لگتے ہیں، آقا آپ کو یہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، آپ ہمیں حکم کر دیجیے ان پہاڑوں کو آپس میں جوڑ کر ان طائف والوں کو پیٹ کر رکھ دیں گے، ان کا سرما بنا کر رکھ دیں گے، ان کا آٹا بنا کر رکھ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں تو میں تکلیف کو چھوڑ دوں گا؟ یہ مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں تو میں اللہ کے احکامات کو پہنچانا چھوڑ دوں گا؟ نہیں، آج اگر یہ لوگ میری قدر نہیں کرتے تو کل انہی لوگوں کی نسلوں میں سے کوئی آئے گا دین کے اوپر چلے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا پھیلائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوگوں کے اسلام لانے سے ناامید ہو کر جب پھر مکہ جاتے ہیں، پھر وہی پریشانیاں، وہی سب کچھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، رہنمائی کی کہ میرے صحابہ ہم چند لوگ ہیں، یہاں ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، مشکلات کا بہت سامنا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کو بہتر بنا دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ تمام صحابہ کرام یہ کے بعد دیکھے ایک کر کے دو کر کے چوری چھپے اپنے اس مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر دو۔ جب مکہ فتح ہو جائے گا، جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ یہاں آ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے ایک کر کے ہجرت کرنا شروع کر دی، ہجرت کرنا شروع کی اور گئے کس جگہ؟ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوش آمدید کہنے والے تھے۔ وہ کہتے آقا آپ ہمارے پاس آ جائیے، مکہ کے لوگ آپ کو پریشانیاں دیتے ہیں، آپ کو مشکلات دیتے ہیں، آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو آرام دیں گے، آپ کو سکون دیں گے، آپ کا احترام کریں گے اور آپ کے لیے یہ جگہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب وہاں گئے تو صحابہ کرام یہ کون تھے؟ مہاجرین بن کر جا رہے ہیں اور آگے مدینہ والے انصار بن کر کے جا رہے ہیں۔ یہ مہاجرین اور انصار کا ایسا معاملہ آپس میں بنا کہ لوگوں نے اپنے آپ کی جو جائیدادیں تھیں وہ بھی صحابہ کرام کے نام کر دی کہ آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اس کی عدت پوری ہوئی تو کہا یہ تمہاری، تم اس کو اپنے پاس رکھو، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم آپ کو دے دیں گے۔ ایسا انہوں نے ضرور پیش کیا۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو پچھلے تمام مظالم کو بھول گئے، پچھلے تمام ظلم و ستم کو بھول گئے جو ان کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے ان کا ظلم دیکھا، ان کا اخلاق
سلسلہ چلا، ایک وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کے لیے اجازت چاہی کہ آقا مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دیجیے، میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ہجرت کے لیے میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ جب دن ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے اللہ کی طرف سے میرے لیے بھی اعلان ہجرت آ جائے گا، میرے لیے بھی اجازت آ جائے گی کہ میں بھی ہجرت کروں گا تو تم میرے ساتھ چلنا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی تو آپ کہنے لگے آقا کیا آپ کو بھی ہجرت کی اجازت کی طلب کی ضرورت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ہے آقا، آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ہجرت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں آ جاتا تب تک میں ہجرت نہیں کروں گا۔ تم میرے ساتھ جانا چاہنا، میرے ساتھ جانا چاہو تو ابھی ٹھہر جاؤ، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر اکٹھے چلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق خوش بھی ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں کہ وہ تذبذب کا شکار ہو، نہیں یقین ہو جاتا ہے۔ جب آقا نے فرما دیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی اجازت دے دیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ 4 ماہ اس کے بعد رہے، ہجرت کی تیاری جاری رکھی، 2 گھنٹے کی ان کو پالنا شروع کر دیا، ان کو کھلانا شروع کر دیا اور ہجرت کے لیے سامان مقرر کرنا شروع کر دیا کہ یہ چیز لے جانی ہے، یہ چیز لے جانی ہے۔ ایک وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے وہ صدیق اکبر کہ جس کے دروازے پر نبوت کی خدمت میں لگ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ نبی کے پاس جاتے ہیں، مسائل حل کرانے ہو تو نبی کے پاس جاتے ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو نبی کے پاس جاتے ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو نبی کے پاس جاتے ہو۔ وہ سارے نبی کے دروازے پر جا رہے ہیں لیکن نبوت خود چل کر ابوبکر کے دروازے پر جا رہی ہے۔ صحابہ کرام میں مختلف صحابہ کرام کے واقعات ہجرت کے لیے ملتے ہیں۔ حضرت جندب بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہجرت کا ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب واقعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض الی آخر الآیہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اتنی طاقت نہیں کہ چل کر جائیں، اتنی طاقت نہیں کہ چارپائی سے نیچے اترے اور سفر ہجرت طے کرے، لیکن بلایا اپنے بیٹوں کو اور کہا کہ بیٹو یہ اللہ کا احکام میں سے ایک حکم نازل ہوا ہے کہ اس حکم پر میں نے عمل کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہی چارپائی میں پڑ رہا ہوں اور میری مجھے موت آ جائے اور کل اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ جب ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو میں اس پر کیا جواب دوں گا؟ میں چل نہیں سکتا، میں پھر نہیں سکتا، اور میرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ خود سفر کر کے جاؤں، لیکن میرے بیٹو اتنا تو تم کر سکتے ہو کہ میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں، تم میری چارپائی کو اٹھاؤ، میں سفر کے لیے تیار ہوں اور سامان سفر بھی تیار کر رکھا ہے اور سفر کا جو راستہ ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، میں تمام راستوں سے واقف ہوں، تم مجھے لے کر جاؤ، میں تمہیں بتاتا جاؤں گا، تم مجھے ہجرت کرا دینا۔ ابھی ہجرت مکمل نہیں ہوئی، راستے میں جبرائیل علیہ السلام راستے میں اللہ کی طرف سے موت کا پروانہ آ گیا۔ جب موت کا پروانہ آیا تو روح قبض کر لی گئی اور وہیں میں دفنا دیے گئے، لیکن یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا، جب یہ واقعہ معلوم ہوا کہ میرے صحابی نے یہ کردار اختیار کیا ہے ہجرت کرنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے اور دعائیں دی۔ اور ایسے ہی حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے آپ کو پکڑ لیا، تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور کہا اے سہیل رومی جب تم مکہ میں آئے تھے تو بالکل تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال و متاع نہ کچھ اور چیز،
بالکل خستہ حالت میں لوگ مکہ کے آئے تھے. آج جب تمہارے سامنے اتنا مال و متاع ہے، اتنے مال و متاع کے تم مالک بن چکے ہو اور اتنا کچھ تم جمع کر چکے ہو، اب یہاں مکہ سے اس مال کو لے کر مدینہ جانا چاہتے ہو. تو یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، ایمان افروز جواب ہے. ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ، میں آپ کو وہ جواب سناتا ہوں. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کفار کی ان باتوں کو سنا تو جواب دیا، اے کفار مکہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس مال کو ساتھ لے کر جاؤں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ساری جائیداد اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا؟ میرے ساتھ ایک سودا کرو، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. اگر تم میرے ساتھ سودا کرتے ہو تو میں تمہاری ہر شرط میں قابل قبول نظر آؤں گا. تو ایسا کرو، میرا تمام مال رکھ لو، میری تمام جائیداد رکھ لو، مجھے ہجرت کر دو. کیسا جواب دیا؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ اور تمام لوگ جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے، ساروں نے جب آپس میں مشورہ کیا کہ سارا مال ہمیں دے رہا ہے، اس کے بعد تو کچھ اور ہے نہیں جو یہ جائے گا ہمارے خلاف کچھ عمل کرے گا، نہیں کچھ نہیں کر سکتا. تم ایسے کرو، اس کا سارا مال لے لو اور اس کو جانے دو. ان ساروں نے ان سب کا مال لے کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال جمع کر دیا اور ان کو خالی ہاتھ کہا کہ ہجرت کرو. جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب نے سب کچھ دے کر ہی نفع حاصل کیا، سب کچھ دے کر کے نفع حاصل کیا. مال گیا، جائیداد گئی، سب کچھ گیا، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، مکے جیسی عظیم جگہ کو چھوڑ دیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ اس انداز سے ہجرت کر کے آیا ہے، یہ سب کچھ دے کر کے نفع حاصل کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے اور تبلیغ والوں کے لیے، تبلیغ کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی ایک اور دو صحابی، حضرت عیاش اور حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ ہجرت کرتے ہیں. جب مشورہ طے ہوا، ہجرت کرنے کا وقت آیا تو حضرت ہشام تو کفار کی حالت چڑھ گئے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا. حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چھپتے چھپاتے جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے تک ابو جہل ان کے پیچھے رہا اور ان کا پیچھا کرتے 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 مدینہ پہنچا اور وہاں جا کر ایک مکانہ چال چلی اور جا کر کہا کہ عیاش تیری ماں بہت بیمار ہے، تیری ماں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ بیچارے ان کا دل پر آیا اور وہ کہنے لگے، اچھا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مکہ چلتا ہوں، اپنی ماں کے پاس چلتا ہوں. حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے پہنچے اور وہاں سے چلے تو ابو جہل نے راستے میں ہی ان کی مشکی باندھی باندھی اور ان کو باندھنے کے بعد کہا کہ تم ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا چاہتے تھے، دیکھ میں تمہیں مدینہ سے لے کر جا رہا ہوں اور تیرے ساتھ ظلم کروں گا، ستم کروں گا. جب یہ ساری باتیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ نازل کر کے پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ عیاش کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ عیاش کو رہائی نصیب فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کیا اور ان کی رہائی ہو گئی، جو دوبارہ مدینہ چلے. تو میرے عزیز دوستوں، صحابہ کرام نے دین کے لیے کتنی مصیبتیں، کتنی مشقتیں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے. تو آج ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمارے کو کہتے پوچھتے ہیں یا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. نماز پڑھنے جاتا ہوں، لوگ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تو بڑا نمازی آ گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا آج کے بعد مسجد میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے بندے مسجد میں نہیں آئے گا تو کسی کا نقصان کرے گا، اپنا نقصان کرے گا. لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرنے دو، نبی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، تم کوئی ان سے بڑے آ گئے اور ان باتوں کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. میرے عزیز دوستوں، اگر دین کے لیے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشقت آ جائے، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. اللہ ہم عافیت مانگتے ہیں، ہم پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے، مصیبتیں نہیں جھیل سکتے، ہمارے
نصیب ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک تو کفار کی حاضری، دوسرا تبلیغ علی اعلان پھیلانے نہیں کی جا رہی تھی۔ جب صحابہ کرام تبلیغ کے لیے کسی کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے تو پریشانی ہوتی، کفار کرتے، پریشان کرتے، تکلیف دیتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، جکڑ کر رکھ دیتے، کان کانوں میں بند کر کے رکھ دیتے اور عجیب عجیب قسم کی مصیبتیں سزائیں دیتے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئیں اور سب سے جو بڑی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اپنی ذات کے لیے ارادہ کیا اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کرو، وہ سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ تمام کفار کے دارالندوا میں بیٹھ کر، اور دارالندوا وہ جگہ ہے کہ مسیلمہ بن کلاب کا بڑا گھر تھا، یہ بیٹھک تھی اور یہاں بیٹھ کر وہ اسلام کے نظام کو پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ وہیں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کیسے چھڑائی جائے، ان سے اپنے آپ لوگوں کو کیسے بچایا جائے، جو یہ جس سے بات کرتے ہیں، یہ جو ان سے بات کرتا ہے، یہ جس کو دیکھتے ہیں، یہ جو ان کو دیکھتا ہے، وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کا آپ علیہ السلام کا دیوانہ بن جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر انگاروں پہ لے جانا پڑے تو لکھ جاتا ہے، اگر اس کو بیڑیوں میں چکر دیا جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے، اگر پھانسی پہ چلا دیا جائے تو بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے آپ نہیں ہے، میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں نبی کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہوں، اللہ کے حبیب کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہوں۔ وہ خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ انجام دے، کوئی ایسا کام کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لوگوں کو بچا لے اور ہماری جان چھوڑ جائے، لوگ مسلمان ہونا چھوڑ دے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی اور اس دارالندوا کے اندر شیخ نجدی کی شکل میں شیطان بھی موجود تھا، پارسا کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں شیطان آیا اور ایک شخص نے مشورہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدل کر دیتے ہیں، ملک سے نکال دیتے ہیں، مکہ چھڑوا دیتے ہیں، کہیں اور جگہ چلے جائیں، یہاں منہ کر کے بھی واپس نہ آئے۔ جب لوگوں نے یہ بات کی تو شیطان نجدی نے کہا، اس بزرگ نجدی نے کہا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، تم دیکھتے نہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے خون جھرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے پھوٹیں نکلتی ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو نور کی کرنیں نکلتی ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات کو کوئی مانے کیا نہ مانے، ہمارا فیصلہ کسی کو قبول ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جب بات کرتا ہے اس کی بات کو بھی مانا جاتا ہے، اس کے فیصلے کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو آج یہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو باہر جا کر یہ کام نہیں کریں گے، باہر سے ایک مضبوط اپنی جماعت بنا لیں گے، پھر وہی لوگ جو مسلمان ہو جائیں گے ہمارے خلاف آ جائیں گے، ہمیں دیش کو نابود کر دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ فیصلہ ہمیں قابل قبول نہیں، یہ آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور مشورہ دو۔ پھر ایک شخص نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، کارکن میں داخل کر دیتے ہیں، پڑے رہیں گے، کچھ کھانے پینے کے لیے لے جائے گا، کچھ پینے کے لیے لے جائے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی تو پھر شیخ نجدی نے کہا تم کیا سمجھتے ہو اس کے صحابہ جو ہیں، اس کے جو یار ہیں، اس کے جو وفادار ہیں، وہ اس کے ساتھ اتنی وفا نہیں کریں گے، جو اپنی جان پیش کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ نبی کو چھڑوانا نہیں چاہتے۔ تو شیخ نجدی نے کہا نہیں یہ بات بھی ٹھیک نہیں، کوئی اور مشورہ دو۔ وہ اس وقت ابو جہل نے مشورہ دیا، اس نے کہا میرا مشورہ ہے اگر مان لو۔ شیخ نجدی نے کہا ہاں وہ تو میرا بھی باپ ہے، بتا کیا مشورہ ہے۔ ابو جہل نے کہا مشورہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جتنے بھی کفار کے قبائل ہیں ان کے وہ ساتھ بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ ہم سب مل کر آپ علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب قتل کر دیں گے کوئی ایک قبیلہ قتل کرے گا تو پھر تو ایک ہی کے پاس آئے گا کہ وہی اس کا قصاص دے گا، ہم جب بہت سارے قبائل ہوں گے